جناب محترم عاقل صاحب، نہایت ہی ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی ادب اور احترام سے آپ کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، محمد زاہد ظہیر یو اے ای سے پاکستانی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صبح کی سنتیں پڑھتے جماعت تو ان کی نکل جاتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ شرعی حکم ہے کہ واقعی جب لازمی ہے کہ سنتیں نماز سے پہلے پڑھی جائیں اور لازمی پڑھی جائیں، اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب جماعت کھڑی ہو جائے پھر سنتیں پڑھنے کا تو کوئی جواز ہے اسلام میں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سنتیں فجر کی پڑھنی اگر کسی کی چھوٹ گئی ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو کب وہ پڑھے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی اعظم سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں، ان سے یہی سوال کیا جا رہا ہے۔ اذا لم يتمکن المصلی، مصلی اگر مقتدی جب مسجد میں داخل ہوا ہے، نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا ہے، تو وہ سنتیں نہیں پڑھ پایا ہے، أن يصلي سنة صلاة الفجر فهل تجب صلاتها بعد الفرض؟ تو یہ کیا اس پر واجب ہے کہ وہ فرض پہلے پڑھے یا سنتیں پہلے پڑھے؟ شاكرين لكم إذا كان منفردا أو إماما أو كان يصلي راتبا، لا يصليها قبل مسافر ہو، مقیم ہو، کیونکہ مسافر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوا کرتے تھے، سنت کی جو فجر کی جو سنتیں ہیں وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ، یہ تو میں نے اضافی بات آپ کو بتائی ہے۔ اب جو آدمی مسجد میں داخل ہوا ہے وہ چاہے منفرد گھر پہ نماز پڑھ رہا ہو یا مسجد میں امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو یا امام ہی کیوں نہ ہو، اس سے یہ چاہیے کہ رکعتین جو 2 رکعت سنت کی ہے فجر کی، وہ فرض نماز سے پہلے ادا کر لے، قبل الفریضہ، فرض نماز سے پہلے۔ ایک ایسا شخص جب مسجد میں داخل ہوتا ہے اور امام فجر کی نماز پڑھا رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ جب مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو امام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھیں اور پھر اس کو جب سلام پھیر لیں تو سلام پھیرنے کے بعد آپ 2 رکعت فجر کی سنتیں ادا کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو اسے تاخیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں جب سورج طلوع ہو جائے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اسے جب تاخیر سے پڑھیں اور جب سورج نکل جائے اس وقت پڑھ لیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں ڈرتے ہیں اس بات سے کہ شاید وہ بھول جائیں، کام کاج میں مصروف ہو جائیں اور ایک ایسی عظیم نماز جو دنیا و ما فیہا سے فضیلت میں زیادہ قیمتی ہے تو اس کو نہ چھوڑیں، وہ اس لیے پہلی ہی فرصت میں سلام کے بعد پڑھ لیتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ ایک آدمی اگر سنتیں فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے فلا باس، پھر اس کے لیے ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور پھر 2 رکعت پڑھنا شروع کر دی فجر کی نماز کے بعد بھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کیا فجر کی نمازیں 4 رکعت پڑھتے ہو؟ فجر کی نمازیں 4 رکعت ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال سن کر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے یہ سنتیں فجر کی میں نے نہیں پڑھی تھیں، یہ نماز کے بعد ادا کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب سن کر خاموشی ہوئی، تو آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل بھی درست تھا۔
وجاء الأمر بتأخيرها بعد ارتفاع الشمس. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی بھی رغبت دلائی ہے اور امر آپ نے حکم بھی دیا ہے کہ جب آپ کی فجر کی نماز چھوٹ جائے تو آپ اسے طلوع آفتاب کے بعد جب سورج نکل جائے اس وقت پڑھ سکتے ہیں. هذا سنة إن صلىها بعد الصلاة فلا بأس لأن إنساها وإن أخرها وصلى بعد ارتفاع الشمس فلا بأس كله طيب. کل طیب، اگر آپ عشاء کی فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں یہ بھی جائز ہے، اور اگر طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. لیکن وہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ فجر کی نماز ہو رہی ہے اور جناب مقتدی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بس فجر کی نماز فرض چھوٹ جائے لیکن سنتیں پڑھے گا، اس کو سنت اہم ہے لیکن فرض سے اہم نہیں ہے. تو آپ فرض کو اذا اقیمت الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قامت کہی جائے نماز کی تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. هذه الرسالة وردت من المستمع عبد الكريم من الخفجي يسأل عن هنا شيء الله يتبع وهو أن الإنسان قد ينام. یہاں اس کی وضاحت شیخ کر رہے ہیں. لا هو الشمس فإنه في هذه الحالة مسرات إلى قلب ولو أنه سيء، مثلا الإنسان غلبه النوم ما سمع الساعة أو ما عنده من يوقظه فقام قد فاته الوقت فاته يعني الجماعة فإنه مسرات حتى ولو بعد طلوع الشمس وما قال إلا بعد طلوع الشمس يصلي السنة. سننا تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سو بھی گئے ہیں سونے کے بعد اٹھ کر آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں کام کاج جانے سے پہلے، اور کام کاج بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ، اگر آپ کو یاد آ گئی کہ سنتیں میں نے فجر کی نہیں پڑھی ہیں تب بھی آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. ثم تصلی الفجر. تو یہ اگر آدمی کی نماز سوتے ہوئے رہ گئی ہے اور اس کی فرض نماز بھی رہ گئی ہے تو وہ پہلے سنتیں پڑھے پھر بعد میں فرض پڑھے. لیکن یہ جو سنتوں کا چھوڑنا ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض جب سفر کیا آپ نے تو سوتے رہ گئے، اس حالت میں تو جب سورج طلوع ہو چکا تھا آپ کی نیند سے آپ جاگے تو آپ نے 2 رکعت سنتیں بھی پڑھی اور 2 رکعت فرض بھی پڑھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سو کر جب اٹھے، جب طلوع فجر ہو چکی تھی اور سورج نکل چکا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نمازیں جیسے آپ پڑھتے تھے نا 2 رکعت، اذان پہلے دلوائی، اقامت بھی ہوئی اور پھر اس کے بعد نماز باقاعدہ طور پر پڑھائی گئی. تو آپ اور ہم اس حدیث سے یہ استدلال لیا ہے علماء نے کہ سنتیں بھی ہم اگر صبح کو اللہ نہ کرے کسی کی نماز چھوٹ جائے سوتے ہوئے تو وہ جب سو کر اٹھے اس وقت 2 رکعت سنتیں پہلے پڑھ لیں پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض پڑھ لیں. مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ اگر مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور امام فرض نماز پڑھا رہا ہے تو فرض نماز کو پڑھیں، اس کے ساتھ فرض نماز مکمل کریں اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیں. اور اگر آپ طلوع فجر کے بعد پڑھتے ہیں یہ بھی جائز ہے. واللہ تعالی عالم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.